تو کیا حکومت کی طرف سے کوئی آپ سے رابطہ کیا گیا ہے؟ کیونکہ کچھ دن پہلے تک بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ لا علمی کا اظہار کر رہے تھے۔ زہیب صاحب بہت مہربانی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے خود کہہ دیا کہ بلاول بھٹو صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی پارلیمنٹ میں، اس میں انہوں نے آپ سب دوستوں کے سامنے یہ بات کہی کہ اس قسم کی کوئی نہ ہی موو ہے، نہ ہی مجھ سے یا صدر پاکستان سے حکومت کی طرف سے کوئی اس قسم کی بات کی گئی ہے۔ تو آپ نے اپنے انٹرو میں ہی کہہ دیا کہ بعض گشت ہے جہاں ترمیم ہونی ہوتی ہے یا کوئی اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے، بل کی صورت میں، ڈرافٹ کی صورت میں کوئی سامنے آتی ہے تو تب اس کے اوپر ڈیلیبریشنز ہوتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا آپ پتہ ہے کہ بہت بڑی منظم پارٹی ہے۔ ہمارے پاس ایک سی ہے جو سچویشن کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس تو کوئی آپ کو پتہ ہے کوئی نارمل لیجسلیشن نہیں ہے، اور اگر اس ٹائپ کی کوئی بات ہوتی ہے تو اس کے لیے پارٹی سب سے پہلے میٹنگ کرتی ہے، اپنے پارلیمنٹیرینز کو ہدایت جاری کرتی ہے، کیونکہ پارٹی کی ڈائریکشن کے خلاف جو ہے کوئی پارلیمنٹیرین چونکہ ووٹ نہیں دے سکتا، تو اس کا جو طریقہ کار ہے بہت دور ہے۔ لیکن جہاں تک آپ نے پرٹیکولرلی آپ نے 28 کا ورڈ یوز کیا، تو میں آپ کو کہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر اس قسم کی کوئی حکومت کی سائڈ سے کوئی گورنمنٹ کا کوئی بل یا گورنمنٹ کی کوئی پرپوزل وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، نہ ہی حکومت نے اس کے اوپر کوئی ڈیلیبریشنز کی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے وزیر قانون جو ہے اس نے لاہور میں پرٹیکولرلی یہ کہا، اس نے کہا کہ پہلے مشاورت، اس کے بعد ڈرافٹ، اس کے بعد چلیں، کیونکہ ڈیفینیٹلی اس میں 2/3 میجورٹی کہاں سے آئے گی؟ پاکستان پیپلز پارٹی جب تک کسی چیز کے اوپر اس کا کنسنسس، اس کی رائے نہیں ہوگی، اس وقت تک میرے خیال میں لا حاصل کوئی ایکسرسائز کبھی بھی جو ہے وہ سمجھی جائے گی۔ تو آپ یقین رکھیں کہ فی الحال اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی آدمی اگر کسی آپ کے پروگرام پہ، کسی ٹی وی ٹاک شو میں اگر اپنی ذاتی پرسنل رائے دے دیتا ہے جی کہ یہ امینڈمنٹ ہوگی، اس میں صوبے بنیں گے، اور یا کوئی قانون آئے گا جس میں ووٹر کی ایج بڑھائی جائے گی، تو پرسنل کسی آدمی کی ایک سوچ ہو سکتی ہے، کسی بندے کی وش ہو سکتی ہے، لیکن جہاں پہ آئین ہے، قانون ہے، وہ تو پارلیمنٹ کے اندر ہی ہوتا ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ اس کے لیے ٹائم فریم کو فکس نہیں ہے، کہ بعض دفعہ ایسا ہوا کہ آئین پاکستان کے لیے آپ تو بہت ماشاءاللہ نوجوان ہیں، اس کے اوپر بہت لمبی ڈیبیٹ چلی، لیکن یہ آپ کو جو ہے آپ کو 18ویں ترمیم یقینی یاد ہوگی، وہ 8-10 مہینے ڈیبیٹ اس پہ رہا۔ پھر آپ کو 26ویں اور 27ویں یاد ہوگی کہ وہ جو ہے اس کے اوپر چونکہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی مشاورت تھی، یونینیمسلی وہ بل پاس ہوئی ہے، تو وہ فوراً 2 منٹ کے اندر وہ پاس ہو گئے۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ایسا کوئی وقت آئے گا اس کے اوپر کوئی بات کی جائے گی۔ ہاں، ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ ایز اے پرسنل میرا ویو پوائنٹ دیں۔ پہلی بات تو میں نے آپ کو یہ بتا دی کہ زہیب صاحب میرا جب چیئرمین کہتا ہے کہ وہ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے اور مجھ سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں تو مطلب ایک عام سا پارلیمنٹیرین ہوں، تو میں کچھ اس کے اوپر نہ میرے علم میں کوئی ہے نہ میں کہہ پاؤں گا۔ لیکن ذاتی طور پہ آپ مجھ سے پوچھیں تو جہاں تک صوبوں کی بات ہے، تو دیکھیں صوبوں نے پاکستان بنایا ہے، اور صوبوں نے مل کر آئین پاکستان بنایا ہے، اور ہماری جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سوچ ہے وہ آپ کے سامنے جو 18ویں ترمیم تھی اس میں ہم نے اپنا جو ویو پوائنٹ ہے وہ سامنے رکھا ہوا ہے۔ باقی رہ گیا یہ ہے کہ پنجاب جو کہ بہت بڑا صوبہ ہے، اس کے لیے پنجاب اسمبلی کا ریزولوشن بھی ہے، کیونکہ صوبے بنانے کا طریقہ کار آئین پاکستان میں دیا گیا ہے کہ جس صوبے کو آپ تقسیم کریں گے اس صوبے کی اسمبلی کا 2/3 جو ہے میجورٹی کے ساتھ اس کا ریزولوشن ہونا چاہیے کہ ایسا آپ کر دیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس کے لیے جو ریزولوشنز آپ کے سامنے آتا ہے تو وہ آپ کے سامنے پنجاب اسمبلی کا سرائیکی صوبے کے حوالے سے آتا ہے۔ اس کے بعد میرے خیال میں کے پی کا جو ہے ہزارہ صوبے کے حساب سے بھی کوئی موومنٹ ریزولوشن ٹائپ کچھ مطلب ایک زمانے میں بہت زور و شور سے چل رہی تھی۔ لیکن میں آپ کو بات بتاؤں کہ دوسری سائڈ پہ آپ سوچیں کہ یہ یقینی بات ہے کہ اگر خود کوئی صوبہ کہتا ہے کہ ہم انتظام و انصرام کے حوالے سے آپ ہمارے ٹکڑے کر دیں تو وہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس کا ایک اور امپیکٹ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سرائیکی صوبے کا ایک جو ہے سیکریٹریٹ بنایا گیا
لیکن وہ چل نہیں سکا، اور واپس جو ہے وہ وہاں پہ جو سیکریٹریٹ بنایا گیا تھا وہ بھی انہوں نے جو ہے واپس اسلام آباد کی طرف کر لیا، اس کو بھی وائنڈ اپ کر لیا، کیونکہ خرچ اخراجات اتنے ہو جاتے ہیں کہ ان کو ویسے ملک جن حالات سے معیشی طور پہ ہماری معیشت جہاں پہ چل رہی ہے ہم وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو سلسلہ چل رہا ہے اسی کو ہم احسن طریقے سے کریں، اپنی لوکل گورنمنٹس جو ہیں ان کو ہم مضبوط کریں اور لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کروائیں۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ نئے صوبے کوئی سلوشن نہیں ہے، آپ کی یہ ذاتی رائے ہے؟ میرا کہنا یہ ہے کہ ایک سلوشن آلریڈی ہمارے پاس ہے میں اب آپ کو اپنے سندھ کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ہمارا سندھ ہے اور سندھ کے اندر ہماری گورنمنٹ ماسٹر پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ چل رہی ہے، اور ہم ایجوکیشن، ہیلتھ یا آپ کسی صورتحال پہ بھی چلے جائیں تو ہماری گرپ بھی ہے، کنٹرول بھی ہے، اور بہتر احسن طریقے سے ہم اس کو ڈیل کر رہے ہیں۔ اور جن لوگوں نے بعض لوگ تو ہیں کہتے ہیں ہم نے سندھ میں ٹریول کی ہے، تو انہوں نے چونکہ صرف ٹریول کیا ہوا ہوتا ہے ہائی وے کے اوپر، جس کو جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کبھی کبھی موٹر وے کہتی ہے۔ موٹر وے تو موجودہ گورنمنٹ نے جو بنائے ہیں وہ پنجاب میں بنائے ہیں، جہاں ان کا ووٹ بینک تھا وہاں انہوں نے بنائے ہیں۔ دنیا کا زہیب صاحب اصول یہ ہے کہ موٹر وے جب بناتے ہیں تو آپ کی جو سی پورٹ ہوتی ہے اس سے اپ کنٹری کو بناتے ہیں، لیکن پاکستان کا دستور نرالا ہے، یہاں پہ جو ہے اپ کنٹری سے جو ہے اس طرف گئے اتنے سال تک مطلب سندھ کے اندر موٹر وے داخل نہیں ہو سکا۔ ہمارا جو نیشنل ہائی وے تھا کراچی سے حیدرآباد، اس کو نام دے دیا گیا موٹر وے کا، ایک لین بڑھا دی گئی، اور نہ اس کی فینسنگ ہے، نہ اس کے اوپر انٹرچینج ہے، نہ اس کا اسٹیٹس ہے موٹر وے والا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر جو ہے ہم جتنے دوست پارلیمنٹیرینز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، ہم اپنے صوبے کے حق کے لیے اور M6 اور M9 کے لیے ہم آواز اٹھاتے رہتے ہیں۔ بلوچستان کے جو دوست ہیں وہ بلوچستان کے جو ہیں موٹر ویز ہیں ان کے لیے جو ہے آواز اٹھاتے رہتے ہیں۔ لیکن میں بات یہ کر رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں سندھ کی اگر کسی نے ڈیولپمنٹ دیکھنی ہے تو وہ سیون چلا جائے، لاڑکانہ چلا جائے، سکھر چلا جائے، جو ہمارا جو سندھ ہے اس کو جا کے دیکھیں۔ جو پروجیکٹس فیڈرل گورنمنٹ میں ہیں وہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں ان کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ نے کام نہیں کیا۔ اس کے اوپر 2 پروجیکٹ میں نے آپ کو یہ گنوا دیے۔ پھر اس کے بعد رہ گیا جی K4 فیڈرل گورنمنٹ کا سب جو ہے وہ پروجیکٹ تھا جو کہ واپڈا نے کمپلیٹ کرنا تھا۔ اس میں پچھلے دور میں جو ہے PMLN بھی کہتی رہی، اس میں جو فنڈنگ ہوئی آپ کے سامنے ہوا کہ جو اس کی PC1 تھی، جو بیسک اس کا جو پروجیکٹ کا جو خرچہ تھا وہ کئی گنا زیادہ ہر دفعہ بڑھتا گیا لیکن وہ نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے PTI کا جو اس وقت کا پرائم منسٹر تھے وہ سکھر تک تشریف لے گئے 1-2 دفعہ، انہوں نے ہر جگہ جا کے M6 M9 کی بات کی، لیکن نہ انہوں نے K4 پہ فنڈنگ کی نہ اس کے اوپر فنڈنگ کی۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ احسن طریقے سے صوبہ جو ہے جو جہاں پہ جو چلانا چاہے نیت کے ساتھ وہ بہترین چل رہا ہے، بجائے اس کے کہ آپ کہیں جی کہ کسی کی اگر یہ خواہش ہے کہ یہ ٹکڑے کا دیا جائے، تو میں کہتا ہوں کہ عام لوگ جو ہیں ان کے آپ نان نفقے کی سوچیں، آپ نیچے جو غریب لوگ جو ہیں ان کی روزی روزگار کا سوچیں، بچوں کی تعلیم کا سوچیں، صحت کا سوچیں، اور لیکن اس طرف نہیں جانا۔ شہادت صاحب، جو 28ویں ترمیم کی جو بازگشت ہے اس میں نئے صوبوں کی جہاں پر بات ہو رہی ہے یا کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو اس کے بیہائنڈ لاجک یہ ہے، کیونکہ آپ کی ہی پارٹی گزشتہ 17 سالوں سے اقتدار کا حصہ ہے، کراچی کا جو انفراسٹرکچر ہے، کراچی میں جو ایشوز ہیں، یعنی پانی سے لے کے یو نیم اٹ کے جو بھی بنیادی ضرورتیں ہیں، اسی لیے MQM نے بھی اس میں مطالبہ کیا کہ کراچی کو جو ہے وہ وفاق کے حوالے کیا جائے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی جو ہے 17 سالوں سے پیپلز پارٹی کی آپ کی جماعت کی حکومت ہے اور کراچی والوں کے کوئی ایشو نہیں ہے، یعنی بالکل یہی، اور اس کی انتظامی ڈھانچے میں کیا بہتری آنی چاہیے؟ الحمدللہ جی، پاکستان کا سب سے بڑا پرانا شہر ہے اور ایشیا کا سب سے بڑا شہر ہے، اور جس کی آبادی 3.5 کروڑ کی ہے، اور وہ ہے کہ اس نے پاکستان بنتے وقت جتنے لوگ یہاں پہ آئے ان کو سینے لگایا، بلکہ سو مچ سو کہ باقی صوبوں میں بھی جو لوگ آباد آ کر ہوئے وہ بھی روزی روزگار چونکہ سندھ دیتا تھا، کراچی دیتی تھی، تو وہ کراچی شفٹ ہو گئے۔ کراچی کی آبادی جو ہے روز بروز ڈیلی تقریباً ہمارا تخمینہ یہ ہے
کہ ڈیلی کراچی میں 4,500 4,000 5,000 لوگ روزانہ کراچی میں داخل ہوتے ہیں۔ اگر آپ کبھی دیکھیں تو ہوتا ہی ہے، آپ یہ ساری باتیں جو کی ایک ایک بات میں آپ کو بتاؤں گا، 3.5 کروڑ کی آبادی، ملٹیپل آبادی، ہمارے پاس ہمارے سندھ ہیں تو ہمارے پاس سندھی ہیں، ہمارے پاس بلوچستان والے ہیں، تمام علاج اور ایجوکیشن کے لیے یا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن سے وہ ہمارے پاس آباد ہیں۔ اسی طریقے سے افغان جتنے پاکستان میں بسائے گئے، چودھری افتخار کا آپ کو کراچی بدامنی یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اتنی آپ کے پاس 20 لاکھ اگر آپ کے پاس افغانی ہیں تو بھائی یہ تو آپ کے یہاں 8-10 MNA ہو سکتے ہیں، 15-20 آپ کے MP ہو سکتے ہیں، یہ تو بہت بڑی آبادی آپ نے بسائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ چاروں جو صوبے ہیں پنجاب کے باقی صوبے ہیں، ان کے لوگ روزگار کے لیے، تعلیم کے لیے، صحت کے لیے کراچی میں جا کر آباد ہوتے ہیں، اور جتنا بڑا شہر ہوگا یقینی طور پہ اس کے بڑے وسائل ہوں گے۔ اور اس کے بعد سلسلہ یہ رہ گیا کہ سب سے زیادہ چونکہ ہم ٹیکس کلیکٹ کر کے دیتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد اگر آپ چلے انرجی ہم جو ہے آپ کو پیدا کر کے جو ہے وہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد سی پورٹ چونکہ ہمارے پاس ہے، آپ پاکستان کو جتنی پاکستان کی ضروریات ہے وہ ہمارے راستے سے ہوتی ہیں، بھلے وہ پشاور کو سامان جانا ہو یا افغانستان کو اس چیز آپ نے بھیجی ہو۔ تو بھائی سندھ کے روڈ راستے آپ استعمال کرتے ہیں تو بھائی بات یہ ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہوگی اس کو چاہیے اس کے اوپر بھی وہ جو ہے تھوڑی سی توجہ دے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔